بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملیر سعود آباد کراچی سے گرو ممبر آف دعوت حق محترم جناب شیخ اظہر قریشی بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک یا کسی صاحب کے مطابق فرض نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے۔ بعد میں فقہائے اربعہ یا ائمہ اربعہ نے اس پر پابندی لگا دی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ اسی طرح اگر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کیا نماز دہرانا ہوگی یا سجدہ سیو کرنا ہوگا؟ شرعی رہنمائی کرتے۔ میرے محترم بھائی، سب سے پہلے تو یہ بات سن لیں، ہمارے فقہاء کرام، علماء کرام، خاص کر ائمہ اربعہ نے جو بھی بات کی وہ قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کی ہے۔ البتہ ان کا شرعی مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف ہو جانا صرف ریسرچ اور اپنی الگ الگ سوچ و تحقیق کی وجہ سے ہے۔ تو یہ تو بہت گمراہ کن بات ہے کہ ائمہ اربعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو چھوڑ کر اپنی طرف سے خدا نخواستہ پابندی لگا دی ہے۔ یہ بات نہ صرف جہالت پر مبنی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایسی بات کرنے والا گمراہ اور اس کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اپنے بڑوں کو، اکابرین کو، خاص کر ائمہ اربعہ کہ ان کی جو عظیم شان ہے ان کے برابر تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا بعد کے لوگوں میں، تو ان کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھنا یہ سراسر گمراہی، جہالت ہے، تو توبہ ضروری ہے۔ اب فرض نماز کی آخری دو رکعتوں میں چاہے جماعت میں ہو یا تنہا نماز ادا کر رہے ہوں، افضل عمل یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ البتہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور اس کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیا یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش کھڑا رہا، تب بھی نماز ادا ہو جائے گی اور سجدہ سیو کرنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ البتہ بالکل خاموش کھڑے رہنا بہتر نہیں ہے، اس لیے تسبیح پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح فرائض کی آخری 2 رکعتوں میں یا نماز مغرب کی 3 فرض کی تیسری رکعت میں اگر کسی نے بھولے سے یا جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لی تو بھی نماز درست ہو جائے گی۔ اس معاملے میں ائمہ کرام میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کرام کے نزدیک اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا مستحب ہے۔ ہاں، اگر کوئی امام جماعت کروا رہا ہے تو یہ چیز امام کے لیے مکروہ ہے۔ اگر یہ طوالت یعنی کہ رکعت کا لمبا ہو جانا مقتدیوں کے لیے بھاری ہے تو پھر یہ حرام ہے۔ مگر اس صورت میں بھی یا پہلی صورت میں بھی امام جماعت کرا رہا ہو یا کوئی اکیلا تنہا نماز پڑھ رہا ہو، دونوں صورتوں میں نماز درست ہو جائے گی اور سجدہ سیو کی ضرورت نہ رہے گی۔ اب بصورت مسئلہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کسی نے بھولے سے یا جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو اس سے کچھ بھی فرق نہ پڑے گا، نماز درست ہو جائے گی اور سجدہ سیو کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔ اس مسئلے کی تفصیل دیکھنی ہو تو فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، فتاوی رضویہ اور بہار شریعت میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق بتا دیا، باقی اس کی حقیقت کیا وہ میرا اللہ جانتا، باقی واللہ اعلم۔